Assalamu alaikum. Very warm welcome to the next session of Corporate Law. My dear students, in this particular session, we will be discussing the topic companies established outside Pakistan, or in particular, we will be discussing provisions as to establishment of places of business in Pakistan. بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے گلوب میں، اور بہت ساری جو گلوب ہے اس میں جو کنٹریز ہیں ان کی بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں کہ جن کا جو ایکٹیویٹیز کا اسکوپ ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. تو اگر کوئی ایسی کمپنی جو کہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اگر وہ پاکستان میں آ کر پاکستان کی اکانومی میں کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہتی ہے تو وہ ایز اے کمپنی جو ہے وہ ایکٹیویٹی کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ پاکستان میں آئے گی تو اسے کمپنیز آرڈیننس کے تحت بہت ساری جو ریسٹرکشنز ہیں، بہت ساری جو پروویژنس ہیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. وہ کون سی پروویژنس ہیں جو ایسی کمپنی کے اوپر لگے گی جو کہ فورنلی اسٹیبلشڈ کمپنی ہے اور پاکستان میں کام کرنا چاہتی ہے؟ آئیے جو ریلیٹڈ پروویژنس ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. جو سب سے پہلے جو پروویژن جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دیٹ از 451 سیکشن. ہیڈنگ ہے جی ڈاکومنٹس ٹو بی ڈیلیورڈ ٹو رجسٹرار بائی فورن کمپنیز. کہ اگر کوئی فورن کمپنی پاکستان میں آ جاتی ہے تو اسے جو کچھ ڈاکومنٹس ہیں وہ رجسٹرار کو ڈیلیور کرنا ہے. وہ کون سے ڈاکومنٹس ہیں آئیے دیکھتے ہیں. سب سیکشن 1 کہتا ہے ایوری فورن کمپنی وچ آفٹر دا کمنسمنٹ آف دس آرڈیننس اسٹیبلشز a place of business in Pakistan shall within 30 days of the establishment of the place of business deliver to the registrar. اگر کوئی کمپنی پاکستان میں آ جاتی ہے اور وہ پاکستان میں بزنس کرنا چاہتی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ جس وقت وہ پلیس آف بزنس جو ہے وہ اسٹیبلش کرے گی پاکستان میں، اس کے 30 ڈیز کے اندر اسے رجسٹرار کو کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ دینا ہے. وہ کون سے ڈاکومنٹس ہیں ان کے اوپر ہم بات کرتے، لیکن یہاں پہ جو ایکسپریشن استعمال ہوا ہے پلیس آف بزنس کا، فورن کمپنی اور اس نے اسٹیبلش کیا ہے پلیس آف بزنس ان پاکستان. یہ پلیس آف بزنس کیا ہے؟ یہ ٹرمینالوجی ہے، اس ایکسپریشن کا کیا میننگ ہے، اس کا کیا اسکوپ ہے؟ آئیے تھوڑا سا اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. سیکشن 460 جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کر رہا ہے اس پارٹ کی، اس ایکسپریشن کی کہ پلیس آف بزنس کیا ہے. میں سیکشن 460 سے پڑھ رہا ہوں. دا ایکسپریشن پلیس آف بزنس انکلوڈز اے برانچ، مینجمنٹ، شیئر ٹرانسفر اور رجسٹریشن آفس، فیکٹری، مائن اور ادر فکسڈ پلیس آف بزنس، بٹ ڈز ناٹ انکلوڈ این ایجنسی unless the agent has and habitually exercises a general authority to negotiate and conclude contracts on behalf of the company or maintains a stock of merchandise belonging to the company from which he regularly fills orders on its behalf. یہ جو ایکسپریشن یہاں پہ پلیس آف بزنس کا استعمال ہوا، وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں شامل کیجیے آپ برانچ، کوئی مینجمنٹ آفس ہے، کوئی شیئر رجسٹریشن کا آپ نے آفس بنایا، اس کے علاوہ فیکٹری ہے، مائن ہے، یا کوئی ادر کوئی فکسڈ پلیس ہے. اور کہہ رہا ہے کہ اگر کمپنی کا کوئی شخص جو کہ یہاں پہ ایجنٹ ہے اور وہ کمپنی کے بہاف پہ کانٹریکٹس جو ہیں مرچنڈائز کی سپلائی کے لیے اگر کرتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی پلیس آف بزنس کی ڈیفینیشن میں فال کرے گا. یہ جو ایکسپریشن ہے اس کے ساتھ ایک پروویزو اٹیچ کر دیا گیا ہے. وہ پروویزو کیا کہتا ہے؟ پرووائڈیڈ دیٹ اے کمپنی شیل ناٹ بی ڈیمڈ ٹو ہیو این اسٹیبلشڈ پلیس آف بزنس ان پاکستان merely because it carries on business dealing in Pakistan through a bona fide broker or general commission agent acting in the ordinary course of his business as such. کہ اگر کمپنی نے پاکستان میں کوئی اپنا ایجنٹ رکھا ہوا ہے اور ایز اے بروکر وہ کام کر رہا ہے اور وہ کمپنی کے بہاف پہ جو ہے وہ کانٹریکٹس نہیں کرتا، تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے ریلیشن شپ کو پلیس آف بزنس کی اسٹیبلشمنٹ نہیں کنسیڈر کیا جا رہا. ناؤ وی آر ریورٹنگ بیک ٹو سیکشن 451 جس کی ہیڈنگ تھی ڈاکومنٹس ٹو بی ڈیلیورڈ ٹو رجسٹرار بائی فورن کمپنیز. کہ ہر وہ جو فورن کمپنی ہے کہ جس نے اپنا پلیس آف بزنس جو ہے وہ پاکستان میں اسٹیبلش کیا ہے، تو پلیس آف بزنس کے اسٹیبلش ہونے کے 30 ڈیز کے اندر اس کے اوپر ذمہ داری ہے
کہ وہ جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں ان کو رجسٹرار کے پاس سبمٹ کروائیں. وہ ڈاکومنٹس کیا ہیں؟ پہلا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پڑھ رہا ہوں. A certified copy of the charter, statute or memorandum and articles of the company or other instrument constituting or defining the constitution of the company. And if the instrument is not written in the English or Urdu language, a certified translation thereof in the English or Urdu language. یہاں پر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک فورن کمپنی ہے جو کہ باہر کے ملک کی اسٹیبلشڈ فورن کمپنی ہے، جو کہ وہ کمپنی ہے جو باہر کے ملک کی انکارپوریٹڈ کمپنی ہے، جب وہ پاکستان میں پلیس آف بزنس اسٹیبلش کرے گی تو وہ ایک جو رجسٹرار ہے اس کو سرٹیفائڈ کاپی آف دا چارٹر دے گی. یہ چارٹر کیا ہے؟ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ کچھ کمپنیز ہوتی ہیں کہ جو کہ چارٹرڈ کمپنیز ہوتی ہیں، کہ جن کے پیچھے جو گورنمنٹس ہوتی ہیں، جن کے پیچھے جو ہے وہ رائلٹی ہوتی ہے، تو ایسی کمپنیز کا سرٹیفائڈ چارٹر جو ہے وہ ضروری ہے کہ رجسٹرار کے پاس جمع کروایا جائے. اگر وہ کمپنی کوئی اسٹیچوٹری کمپنی آف فورن گورنمنٹ ہے تو نیچرلی وہ جس لا کے تحت بنی ہوئی ہے اس کی سرٹیفائڈ کاپی جو ہے وہ رجسٹرار کے پاس جمع کروانا ہے. اس سے آگے بات چل رہی ہے اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر کمپنی ایسی ہے کہ جس کے میمورینڈم اور آرٹیکلز موجود ہیں تو کمپنی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سرٹیفائڈ کاپیز جو ہیں میمورینڈم کی آرٹیکلز کی وہ رجسٹرار کے پاس اسٹیبلشمنٹ آف پلیس آف بزنس کے 30 دن کے اندر اندر جمع کروائیں. اور یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر یہ جو ڈاکومنٹس جن کے بارے میں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اگر یہ انگلش یا اردو لینگویج میں نہیں ہے تو لازمی بات ہے کہ جو کمپنی کی جو دوسری لینگویج ہے جس میں وہ اوریجنلی ڈرافٹڈ ہے اس کو وہ ٹرانسلیٹ اردو اور انگلش میں کر کے رجسٹرار کے پاس جمع کروانے کے پابند ہے. نیکسٹ جو ریکوائرمنٹ ہے جی، دا فل ایڈریس آف دا رجسٹرڈ اور پرنسپل آفس آف دا کمپنی. جہاں پر پلیس آف بزنس اسٹیبلش کی ہے فورن کمپنی نے، یہ اس کمپنی کے اوپر ضروری ہے. اٹ از انکمبنٹ اپون دیٹ پرٹیکولر فورن کمپنی ٹو سبمٹ ود دا رجسٹرار کہ کس ایڈریس کے اوپر جو ہے وہ پلیس آف بزنس جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا ہے. فل ایڈریس دینا ہے، فل پرٹیکولر جو ہیں وہ دینا ہے. نیکسٹ جو ڈاکومنٹ جمع کروانا ہے وہ ہے جی a list of the directors, chief executive and secretaries if any of the company. ایک کمپنی آ گئی پاکستان میں، اس نے اپنی پلیس آف بزنس جو ہے وہ اسٹیبلش کر لی. اب یہاں پر یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ود ان 30 days فرام دا ڈیٹ آف اسٹیبلشمنٹ آف دا پلیس آف بزنس ان پاکستان ایک لسٹ جو کریڈیٹر جو ڈائریکٹرز کی جو کہ چیف ایگزیکٹو کی ہے یا کمپنی سیکرٹریز کی ہے اس کو بھی رجسٹرار کے پاس فائل کرنا ضروری ہے. نیکسٹ جو ڈاکومنٹ فائل کی جائے گی وہ ہے a return showing the full present and former names and surnames, father names, or in the case of a married woman or a widow, the name of her husband or deceased husband, present and former nationality, designation and full address in Pakistan of the principal officer of the company in Pakistan by whatever name called. یہاں پر پاکستان میں اس کمپنی کا جو بھی پرنسپل آفیسر ہے اس کے جو فل پارٹیکولرس ہیں، اس کا نام، اس کے باپ کا نام اور اس کا جو پریزنٹ ایڈریس ہے، اس کی نیشنلٹی ہے، اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ بھی رجسٹرار کو دینا ضروری ہے. نیکسٹ جو انفارمیشن ریکوائر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے دا فل پریزنٹ اینڈ فارمر نیمز اینڈ سر نیمز، فادرز نیم اور ان دا کیس آف اے میرڈ وومن اور اے وڈو دا نیم آف ہر ہسبینڈ اور ڈیسیز ہسبینڈ، present and former, nationality, occupation, and full address of some one or more persons resident in Pakistan authorized to accept on behalf of the company service of process and any notice or other document required to be served on the company together with his consent to do so. یہ جو ڈاکومنٹ ریکوائر کی جا رہی ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے. یہاں پر یہ ریکوائر کیا جا رہا ہے کہ ان بندوں کے نام بتائیں کہ جن پر جو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے رجسٹرار کے تھرو سروس کر سکتا ہے نوٹس کی، کوئی پروسیس جو ہے وہ انیشیٹ کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے نام بتائیے اور ان لوگوں کا کانسنٹ بھی ہمیں پرووائڈ کیجیے
کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یس وی آر دا پرنسپل آفیسر اور ہمارے اوپر آپ جو ہے کمپنی سے ریلیٹڈ جتنے ڈاکومنٹ ہیں ان کی سروس کر سکتے، ہمیں نوٹس بھیج سکتے اور ہمیں اس پروسیس کا حصہ بنا سکتے. تو یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ کمپنی، آپ کو پتا ہے کہ اس کی کورسپونڈنس جو ہے وہ ایس ای سی پی کے ساتھ رہنی ہے. ایس ای سی پی نے اس کو لک آفٹر کرنا ہے، ایس ای سی پی نے اس کو واچ کرنا ہے، کیونکہ باہر کی کمپنی ہے، باہر کے انویسٹرز ہیں، دے آر ہیئر ٹو ڈو بزنس، دے آر ہیئر ٹو میک منی، they are here to invest in the capital market of Pakistan. Therefore, SECP remains vigilant with regard their affairs. Therefore, processing notices, services of documents جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. اس لیے یہ جو ریکوائرمنٹس ہے یہ بہت ضروری کنسیڈر کی جاتی ہے. نیکسٹ جو انفارمیشن یا ریکوائرمنٹ ہے یا ڈاکومنٹ جمع کروانی ہے SECP کے پاس، رجسٹرار کے پاس، وہ یہ ہے: دا فل ایڈریس of that office of the company in Pakistan, which is to be deemed its principal place of business in Pakistan of the company. In particular, ایک کمپنی جو ہے جب پلیس آف بزنس پاکستان میں اسٹیبلش کرتی ہے تو نیچرلی اس کی کوئی برانچ ہوگی، کوئی اس کا مین آفس ہوگا اور فیکٹریز ہوں گی یا مائنز ہوں گی. تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی کہ آپ ایک جو پرنسپل پلیس آف بزنس اس میں ہے اس کا بھی ہمیں ایڈریس دیں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ بزنس آف کمپنی جو ہے اس کا برین کہاں پر ہے. تو پلیس آف بزنس جو ہے، جو پرنسپل پلیس آف بزنس ہے، یہ بتا رہی ہے برین، کہ جہاں سے بیٹھ کر کمپنی کے بزنس کی جو پالیسیز ہیں وہ بنتی ہیں. تو پلیس آف بزنس جو کہ پرنسپل ہے اس کا بتانا بھی جی بڑا ضروری ہے. سب سیکشن 2، دا لسٹ ریفر ٹو ان کلاس C of subsection 1 shall contain the following particulars, that is to say. یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ لسٹ جو کلاس C میں بتائی گئی ہے اس کے پرٹیکولر جو ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. کلاس C میں جو بات کی گئی تھی وہ یہ تھی: a list of directors, chief executive and secretaries of the company. کہ یہ جو لسٹ آف ڈائریکٹرز آپ دے رہے ہیں، لسٹ آف چیف ایگزیکٹو ہے، لسٹ آف سیکرٹری ہے، اس کے پرٹیکولرز کیا کیا ہونے چاہیے. تو یہاں پر ذرا وضاحت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لسٹ جب بنے گی تو اس میں یہ پرٹیکولرز جو ہیں وہ ہونے چاہیے. دیٹ از ٹو سے ود ریسپیکٹ ٹو ایچ ڈائریکٹر، کہ ہر ڈائریکٹر کے ریلیشن میں ان دا کیس آف این انڈیویجل ہز پریزنٹ اینڈ فارمر نیم اینڈ سر نیم ان فل، ہز یوزل ریزیڈینشیل ایڈریس، ہز نیشنلٹی، اینڈ اف دیٹ نیشنلٹی از ناٹ دا نیشنلٹی آف اوریجن، ہز نیشنلٹی آف اوریجن and his business occupation, if any, and any other directorship which he holds. کہ ڈائریکٹر کی جب آپ لسٹ بنا رہے ہیں تو ڈائریکٹر کے متعلق آپ بتائیں گے کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا سر نیم کیا ہے، اس کا پریزنٹ اینڈ فارمر نیم کیا ہے، اس کا یوزل ریزیڈینشیل ایڈریس کیا ہے، اس کی نیشنلٹی کون سی، اور اس کی جو جینوئن اوریجن ہے نیشنلٹی کا وہ کیا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں آپ ڈائریکٹر کے جب لسٹ بنائیں گے تو اس میں یہ پرٹیکولر جو ہیں ان کو شامل کریں گے. ان دا کیس آف اے باڈی کارپوریٹ، اٹس کارپوریٹ نیم اینڈ رجسٹرڈ اور پرنسپل آفس اینڈ فل نیم، ایڈریس، نیشنلٹی اینڈ نیشنلٹی آف اوریجن اف ڈفرنٹ فرام دیٹ نیشنلٹی آف ایچ آف اٹس ڈائریکٹرز. اگر کوئی باڈی کارپوریٹ اور اس کا ریلیشن اس کمپنی کے ساتھ ہے تو آپ اس کے بھی جو پرٹیکولرز ہیں وہ دیں گے اور بتائیں گے کہ اس کی جو نیشنلٹی ہے وہ اگر ڈائریکٹرز کی نیشنلٹی سے ڈفرنٹ ہے تو اس کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالیں گے. ود ریسپیکٹ ٹو دا سیکرٹری اور ویئر دیر آر جوائنٹ سیکرٹری، ود ریسپیکٹ ٹو ایچ آف دیم، ان دی کیس آف این انڈیویجل ہز پریزنٹ اینڈ فارمر نیم اینڈ سر نیم اینڈ ہز یوزل ریزیڈینشیل ایڈریس. کہ اگر سیکرٹری ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ یہ انفارمیشن دیں گے کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا سر نیم کیا ہے، اس کا فادر نیم کیا ہے، اس کا پرماننٹ ایڈریس کیا ہے اور اس کی نیشنلٹی کیا ہے. سیکشن 452 کو پڑھتے ہیں جی. ریٹرن ٹو بی ڈیلیورڈ ٹو رجسٹرار بائی فارن کمپنیز ہوز ڈاکومینٹس ایٹسٹرا آلٹرڈ. کہ اگر ایک کمپنی ہے اس نے ڈاکومینٹس جو ہیں وہ رجسٹرار کو جمع کروا دی اور لیٹر آن وہ ڈاکومینٹس جو ہیں ان میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے، تو یہاں پر اس سیکشن میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس تبدیلی کے متعلق ایک ریٹرن جو ہے وہ کمپنی رجسٹرار کے پاس فائل کرے گی.
اس سیکشن کا جو کرکس ہے وہ انشاءاللہ اس کی انٹرپریٹیشن میں واضح ہو جائے گا. ابھی ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں اور اس کی گرامیٹیکل انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. If any alteration is made or occurs in the charter, statute or memorandum and articles of a foreign company or any such instrument as is referred to in section 451, the address of the registered or principal place of the business, the directors, chief executive or secretaries, or in the particulars contained in the list referred to in section 451, the principal officer referred to in section 451, the name or address or other particulars of the person authorized to accept service of process, notices and other documents on behalf of the company, as referred to in the preceding section 451, or the principal place of business of the company in Pakistan, the company shall, within 30 days of the alteration, deliver to the registrar for registration a return containing the prescribed particulars of the alteration, and in the case of change in persons authorized to accept service or process, notices and other documents on behalf of the company, also his consent to do so. یہاں پر اس سیکشن میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر کمپنی نے جو سرٹیفائیڈ چارٹر جمع کروایا تھا رجسٹرار کے پاس، یا کمپنی نے جو اسٹیچوٹ جمع کروایا تھا جس کے تحت کمپنی بنی ہوئی تھی رجسٹرار کے پاس، یا آرٹیکل آف ایسوسیشن یا میمورینڈم آف ایسوسیشن، اگر کوئی تبدیلی آ گئی ہے تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ تبدیلی آنے کے 30 دن کے اندر اندر وہ کمپنی جو ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ تبدیلی کے متعلق ایک ریٹرن جو ہے، ایک شیڈول آف جو انفارمیشن ہے وہ رجسٹرار کو دے اور اس تبدیلی کو رجسٹرار کے پاس رجسٹر کروائے. اس کے علاوہ جو تبدیلی کی بات کی جا رہی وہ یہ کہ اگر کمپنی کے پرنسپل آفس کے ایڈریس میں تبدیلی آ گئی ہے، رجسٹرڈ ایڈریس آف پرنسپل آفس جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، تو پھر بھی اس کے اوپر یہ آبلیگیشن لگائی جا رہی ہے کہ وہ ایک ریٹرن جو ہے وہ رجسٹرار کے پاس فائل کرے گی اور اس میں انفارم کرے گی کہ جو رجسٹرڈ پلیس آف بزنس ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. اور یہ کتنے دنوں کے اندر کیا جائے گا؟ اس کا مطلب ہے تبدیلی آنے کے 30 ڈیز کے اندر اندر وہ رجسٹرار کو انفارم کرے گی. اگلی جو ریٹرن کی بات کی جا رہی ہے وہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر تبدیلی آ گئی ہے اس فورن کمپنی کے ڈائریکٹرز میں، چیف ایگزیکٹو میں یا سیکرٹریز میں، تو ان کے متعلق بھی جو ہے وہ ایک ریٹرن جو ہے within 30 days from the date of the change رجسٹرار کے پاس جمع کروائی جائے گی اور رجسٹرار اس کو رجسٹر کرے گا. پرنسپل آفیسر جو ہے کمپنی کا اگر وہ بدل گیا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ ریٹرن جو ہے وہ رجسٹرار کے پاس جمع کروانے کی پابند ہے، اور کتنے دنوں کے اندر اگر تبدیلی آ جائی ہے تو آج سے پھر 30 ڈیز جو ہیں وہ کیلکولیٹ کر لیں. ود ان دس اسپین آف ٹائم فورن کمپنی از باؤنڈ ٹو فائل اے ریٹرن ود دی رجسٹرار. اس کے علاوہ آپ کو ایک بات یاد ہوگی کہ جناب جب ایک فورن کمپنی نے پلیس آف بزنس پاکستان میں اسٹیبلش کی ہے تو وہاں پر ایک ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ وہ کمپنی جو ہے وہ پرٹیکولرز دے گی ان لوگوں کے کہ جن کے اوپر جو ہے وہ کمپنی سروس کر سکے نوٹس کو، اور اگر ان لوگوں میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے، ان کی جگہ پر کوئی اور لوگ آ گئے ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو چینج ہے اس کو آپ ایک ریٹرن میں رپورٹ کریں رجسٹرار کو تاکہ یہ جو چینج ہے اس کو رجسٹر کیا جا سکے. اس کے بعد مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز
سیکشن 454. سیکشن 454 کی جو ہیڈنگ ہے وہ کہتی ہے سرٹن آبلیگیشنز آف فارن کمپنیز. جب سرٹن کا لفظ استعمال ہو گیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ ڈیفائنڈ, لسٹڈ, انیومریٹڈ. اور جو آبلیگیشنز ہیں, یہ آبلیگیشن کا لفظ جو ہے وہ ایک لیٹن لفظ آبلیگیشیو سے نکلا ہے, جس سے مراد ہے ڈیوٹی انڈر دا لا. تو دیر آر certain duties imposed on foreign companies under the Companies Ordinance 1984. آ جائیں اس کو دیکھتے ہیں. Every foreign company shall maintain at its principal place of business in Pakistan, or if it has only one place of business in Pakistan, in that place of business a register of Pakistani members and debenture holders, directors and officers, which shall be open to inspection, and copies thereof supplied as in the case of similar registers maintained by a company under this ordinance. فورن کمپنی کے اوپر یہ آبلیگیشن انڈر دا آرڈیننس ہے کہ وہ مینٹین کرے گی رجسٹر کہ کتنے شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ پاکستانی اور کتنے جو ڈیبینچر ہولڈرز جو ہیں وہ پاکستانی ہیں. اور یہ جو رجسٹرز یہ اوپن ٹو انسپیکشن ہے اور ان کی کاپی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اگر ڈیمانڈ کی جائے تو فورن کمپنیز آر باؤنڈ ٹو سپلائی. ایوری فورن کمپنی شیل ان ایوری پروسپیکٹس انوائٹنگ سبسکرپشن فار اٹس شیئرز اور ڈیبینچرز ان پاکستان اسٹیٹ دا کنٹری in which the company is incorporated. اگر کوئی فورن کمپنی ہے اور وہ پاکستان میں اپنا پلیس آف بزنس اسٹیبلش کر چکی اور وہ پروسپیکٹس پبلش کر رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ پروسپیکٹس کیوں پبلش کیا جاتا ہے اور پروسپیکٹس ہوتا کیا ہے؟ پروسپیکٹس از بیسیکلی انویٹیشن ٹو آفر کہ سبسکرائبرز جو انٹینڈیڈ سبسکرائبرز ہیں ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور شیئر کی الاٹمنٹ کے لیے ہمیں آفر دیں. کہا جا رہا ہے کہ جب پروسپیکٹس کی ایکٹیویٹی ہوگی, پروسپیکٹس جو ہے وہ ایشو ہوگا, تو کمپنی جو فورن کمپنی ہے اس کے اوپر یہ انکمبنٹ ہے, اس کے اوپر یہ آبلیگیشن ہے کہ وہ اس میں مینشن کرے کہ کمپنی کس کنٹری میں انکارپوریٹڈ ہوئی تھی. ایوری فورن کمپنی شیل conspicuously exhibit on the outside of every place where it carries on business in Pakistan the name of the company and the country in which the company is incorporated in letters easily legible in English or Urdu characters, and also if any place where it carries on business is beyond the local limits of the ordinary original civil jurisdiction of a high court, in the characters of one of the vernacular language used in that place. یہاں پر جو آبلیگیشن امپوز کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ ہر وہ فورن کمپنی جو پاکستان میں پلیس آف بزنس رکھتی ہے وہ اپنی پلیس آف بزنس کے باہر, خواہ وہ اس کی فیکٹری ہے, برانچ آفس ہے یا کوئی لائزون آفس ہے, وٹ ایور, کانسپیکوسلی ایگزبٹ کرے گی. یہ کانسپیکوسلی ایگزبٹ سے مراد ہے کہ نمایاں طور پہ لکھے گی اپنا نام کمپنی کا اور اپنے اوریجن آف انکارپوریشن کے بارے میں کہ یہ کمپنی کا نام ہے اور کمپنی جو ہے وہ انکارپوریٹڈ ان سم ادر کنٹری ہے. جو بھی دوسری کنٹری جس میں وہ انکارپوریٹڈ ہے وہ اس کا نام لکھے گی. اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ لکھنے میں اردو لینگویج کا استعمال ہو سکتا ہے اور انگریزی زبان کا استعمال ہو سکتا ہے. اگر کوئی ٹیریٹوری ایسی ہے, کوئی ایریا ایسا ہے جو کہ ہائی کورٹ کی اوریجنل سول جورسڈکشن سے باہر کا ہے, تو کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر پھر جو ہائی کورٹ کی آرڈنری سول جورسڈکشن سے باہر کا ایریا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر وہاں کی جو ورنیکولر لینگویج ہے اس میں کمپنی کا نام لکھا جائے گا اور وہ جگہ
وہ ملک جہاں پہ وہ انکارپوریٹڈ ہوئی تھی اس کا نام لکھا جائے گا. یہ ورنیکولر لینگویج کون سی لینگویج ہوتی؟ ورنیکولر لینگویج مقامی زبان کی طرف اشارہ کرتی ہے. ایوری فورن کمپنی شیل cause the name of the company and of the country in which the company is incorporated mentioned in legible English or Urdu characters in all billheads and letter papers and in all notices, advertisements, documents and other official publications of the company. فورن کمپنی کے اوپر یہ obligation لگائی جا رہی ہے کہ وہ جب بھی کوئی بل ہیڈز پرنٹ کرے گی، انوائسز کرے گی، لیٹر پیپرز ہوں گے، نوٹسز کرے گی، ایڈورٹیزمنٹس کرے گی یا ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آفیشلی ایشو کرے گی، تو اس کے اوپر وہ لکھے گی اپنا نام اور اس کنٹری کا نام جس میں وہ انکارپوریٹڈ ہوئی. ایوری فورن کمپنی شیل if the liability of the members of the company is limited, cause notice of that fact to be stated in legible English or Urdu character in every prospectus inviting subscriptions for its shares and in all billheads and letter papers, notices, advertisements and other official publications of the company in Pakistan, and to be exhibited on the outside of every place where it carries on business in Pakistan. یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر ایک فورن کمپنی ہے تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے ممبرز کی جو لائبلٹی ہے وہ لمیٹڈ ہے تو اس کے لیے وہ ضروری ہے کہ جب بھی وہ اپنا کمپنی کا نام اپنے آفیسز کے باہر، اپنی فیکٹریز کے باہر لکھے گی تو اس میں جو لائبلٹی کا جو ٹرم ہے اس کو ضرور لمیٹڈ لائبلٹی کی ٹرم میں لکھا جائے گا. اس کے علاوہ یہ بھی بات کی جا رہی کہ اگر فورن کمپنی کوئی لیٹر ہیڈز پرنٹ کرتی ہے، کوئی انوائسز کرتی ہے، کوئی نوٹسز دیتی ہے، کوئی ایڈورٹیزمنٹ دیتی ہے، تو اس میں بھی یہ پہلو کہ کمپنی کے ممبرز کی لائبلٹی لمیٹڈ ہے وہ پرومیننٹلی وہاں پر لکھا جائے. سیکشن 455 سروس آن فورن کمپنی. یہ سروس کیا چیز ہے؟ فورن کمپنی کے اوپر سروس تو نوٹس کی ہوگی. کسی کے اوپر کوئی نوٹس سرو کرنا جو ہے وہ سروس کہلائے گا، کسی کو سمن کرنا جو ہے وہ سروس کہلائے گا. اینی پروسیس، نوٹس اور ادر ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ٹو بی سروڈ آن سچ کمپنی ایز از ریفرڈ ٹو ان دس پارٹ shall be deemed to be sufficiently served if addressed to any person whose name has been so filed with the registrar as aforesaid and left at or sent by post to the address which has been so filed. یہاں پر بات یہ ہے کہ جب فورن کمپنی پاکستان میں آ چکی، رجسٹرار کے پاس اس نے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ جو ہیں وہ دے دیے اور رجسٹرار نے اس کو پرمیشن دے دی کہ وہ پاکستان میں کام کرے، تو نیچرلی وہ ریگولیٹڈ اور ڈاکومنٹڈ جو کارپوریٹ فنومینا آف پاکستان ہے اس میں موجود ہے. رجسٹرار کے پاس کمپنی جو ہے وہ اس شخص کا نام دے گی کہ جس شخص کو رجسٹرار نے اگر کوئی ڈاکومنٹ بھیجنی ہے تو ایڈریس کر سکے. تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر ایک فورن کمپنی ہے اور اس کے اوپر کوئی سمنس بھیجنے ہیں، کوئی نوٹسز بھیجنے ہیں، کوئی ڈاکومنٹ بھیجنی ہے، تو وہ سروس جو ہے وہ سفیشینٹلی سروڈ نوٹس کے زمرے میں کیسے آئے گی؟ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر رجسٹرار نے اس شخص کا نام لکھ کر بھیجا ہے ڈاکومنٹ کے اوپر، خواہ وہ تھرو پوسٹ گئی ہے یا بائی ہینڈ گئی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ جو سروس ہے وہ سفیشینٹلی افیکٹڈ کنسیڈر کی جائے گی. کلیئر کانسیپٹ یہ ہے کہ جب فورن کمپنی نے کسی شخص کا نام دے دیا کہ جناب اگر آپ نے کوئی لیٹر بھیجنا ہے، کوئی نوٹس بھیجنا ہے تو آپ اس شخص کو ایڈریس کر کے بھیجیں.
اگر رجسٹرار نے اس شخص کو ایڈریس کر کے لیٹر پوسٹ کر دیا ہے، نوٹس پوسٹ کر دیا ہے، یا اس نوٹس یا لیٹر کو بائی ہینڈ ڈلیور کروا دیا ہے اس شخص کے آفس میں، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ سروس جو ہے اس کو سفیشینٹلی سروڈ سروس جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا. اس اصول کے ساتھ پروویزو اٹیچ کر دیا گیا. وہ پروویزو کیا کہتا ہے؟ پرووائڈیڈ دیٹ ویئر اینی سچ کمپنی میکس ڈیفالٹ in delivering to the registrar the name and address of a person resident in Pakistan who is authorized to accept on behalf of the company's service or process notice or other documents, or a document may be served on the company by leaving it at or sending it by post to any place of business established by the company in Pakistan. کہ اگر کمپنی نے رجسٹرار کو کسی ایسے شخص کا نام نہیں دیا جو کہ ریزیڈنٹ پاکستان کا ہو، اور کہ کمپنی کو جو لیٹر بھیجنا ہے وہ اس شخص کے نام بھیجا جائے، اگر اس شخص کا نام نہیں دیا تو پھر رجسٹرار جو ہے وہ کیسے سروس آف نوٹس کرے گا؟ کہا جا رہا ہے کہ رجسٹرار جو ہے وہ پھر کمپنی کے جو پلیس آف بزنس ہے اس پر جو نوٹس بھیج دے گا اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ سفیشینٹلی سروڈ نوٹس ہے. Provided that if at any time all the persons whose names and address have been so filed are dead or have ceased to so reside or refuse to accept service on behalf of the company or for any reason cannot be served, a document may be served on the company by leaving it at or sending it at by post to any place of business established by the company in Pakistan. اگر صورتحال یہ ہے کہ وہ جو کمپنی نے لوگوں کے نام دیے تھے کہ ان کو آپ لیٹر بھیج دیجئے گا، وہ ڈیڈ ہو گئے ہیں، وہ مر چکے ہیں، یا وہ پاکستان چھوڑ چکے ہیں، یا انہوں نے ڈینائی کر دیا کہ ہم نے لیٹر ایکسپٹ ہی نہیں کرنا، تو پھر کیا طریقہ کار ہے پراپر سروس آف نوٹس کا؟ تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ رجسٹرار کے پاس آپشن ہے کہ وہ ان نوٹسز کو یا لیٹرز کو کمپنی کی کسی بھی پلیس آف بزنس پہ ڈلیور کروا دے. یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ پراپر سروس آف نوٹس جو ہے وہ ہوگی. سیکشن 456 کمپنیز فیلئر ٹو کمپلائی ود دس پارٹ ناٹ ٹو افیکٹ اٹس لائبلٹی انڈر کانٹریکٹس ایٹسٹرا. اینی فیلئر بائی اے فارن کمپنی to comply with any of the requirements of Section 451 or Section 452 shall not affect the validity of any contract, dealing or transaction entered into by the company or its liability to be sued in respect thereof, but the company shall not be entitled to bring any suit, claim any set-off, make any counterclaim, or institute any legal proceeding in respect of any such contract, dealing or transaction until it has complied with the provision of Section 451 and Section 452. یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ سیکشن 451 میں اور 452 میں یہ ریکوائرمنٹس ہیں کہ جو بھی فورن کمپنی ہے وہ پاکستان میں آئے گی، وہ رجسٹرار کو جو ہے وہ سرٹن ڈاکومنٹس اور انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی. اگر کمپنی سیکشن 451 اور 452 کو فالو نہیں کرتی اور کوئی کانٹریکٹس کر لیتی تو سوال پیدا ہوتا ہے اب ان کانٹریکٹس کی ویلڈیٹی کیا ہے، ان دا آئی آف لا وہ ویلڈ کانٹریکٹس ہیں یا نہیں ہیں. کمپنی کے ساتھ جو کانٹریکٹ لوگ کریں گے کیا کانٹریکٹس وائڈ ایب انیشیو کنسیڈر کیے جائیں گے؟ یہ وائڈ ایب انیشیو کیا ہوتا ہے؟ وائڈ ایب انیشیو یہ ہوتا ہے ہیونگ دا لیگل ویلیو فرام دا ویری بگننگ. تو اس کا جواب اس سیکشن میں دیا جا رہا ہے کہ اگر کمپنی نے سیکشن 451 اور 452 کی ریکوائرمنٹس کو فالو نہیں کیا اور پھر بھی اگر کمپنی نے کانٹریکٹ کر لیے ہیں تو وہ کانٹریکٹ ویلڈ کانٹریکٹس ہیں. لیکن اس میں صرف ایک چیز کی بات کی گئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کمپنی ہے اس کے پاس ان کانٹریکٹ کی بیس پر یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ ان کانٹریکٹ کی تناظر میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کر سکیں، کوئی لیگل پروسیڈنگ کر سکے ایٹ اینی فورم. میں دوبارہ بتاتا ہوں، کمپنی نے کانٹریکٹس کیے
سیکشن 451 452 کو فالو نہیں کیا. اب کمپنی چاہ رہی ہے کہ لیگل پروسیڈنگ ان کانٹریکٹس کی بیسس پہ کر سکے, تو کہا جا رہا ہے کہ کوئی لیگل پروسیڈنگ وہ نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ سیکشن 451 اور 452 کی ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کرتی. سیکشن 457 کی طرف بڑھتے, پروویژنز ریلیٹنگ ٹو نیمز, انکوائریز ایٹسٹرا ٹو اپلائی ٹو فارن کمپنیز. دا پروویژنز آف سیکشن 37 to 41 relating to names and changes in the names of companies shall as far as applicable also apply to companies to which this part applies, and the power of inspection, inquiries and investigation conferred by this ordinance on the registrar and the commission in respect of companies shall likewise extend to such companies. یہاں پر کچھ ریفرنس جو ہے وہ سیکشن 37 ٹو سیکشن 41 کی طرف دیا جا رہا ہے. سیکشن 37 ٹو 41 جو ہے دیٹ ریلیٹس ود دا نیم آف کمپنیز. یہاں پر میں آپ کے ساتھ ان کی ذرا ہیڈنگز جو ہیں وہ شیئر کر لیتا ہوں. سیکشن 37 جو ہے میں نے آپ کے ساتھ بڑا ڈیٹیلڈ مینرز میں ڈسکس کیا تھا. ہیڈنگ ہے پروہیبیشن آف سرٹن نیمز. یہ جو پروہیبیشن آف سرٹن نیمز ہے یہ بالکل جو ہے وہ فورن کمپنیز کے اوپر ویسے ہی اپلائی ہوگا جیسا کہ جو لوکل پاکستانی کمپنیز ہیں ان کے اوپر اپلائی ہوگا. سیکشن 38 جو ہے وہ بات کر رہا ہے ریکٹیفیکیشن آف نیم آف کمپنی. اگر کمپنی کا نام جو ہے وہ کوئی غلط نام جو ہے وہ ایڈ ہو گیا ہے رجسٹر آف کمپنیز میں, تو اس کی ریکٹیفیکیشن جو ہوگی وہ سیکشن 38 کے تحت ہوگی. اور کہا جا رہا ہے کہ فورن کمپنیز کے اوپر سیکشن 38 بھی لاگو ہوگا. سیکشن 38 جو ہے وہ کہہ رہا ہے چینج آف نیم بائی اے کمپنی, کہ اگر کوئی فورن کمپنی ہے اگر اس نے نام اپنا بدلنا ہے تو سیکشن 39 اس کے اوپر بھی اپلائی ہوگا. سیکشن 40 جو ہے وہ بھی فورن کمپنیز کے اوپر اپلائی ہوگا. سیکشن 40 کہتا ہے رجسٹریشن آف چینج آف نیم اینڈ افیکٹ دیئر آف. تو اس سیکشن کے تحت جو بھی پروویژنز ہیں, جو بھی اسپرٹ آف لا ہے, وہ سیکشن وہ فورن کمپنیز کے اوپر بھی اپلائی ہوگا. سیکشن 458 intimation of ceasing to have place of business to be given. Subsection 1, any company to which this part applies shall at least 30 days before it intends to cease to have any place of business in Pakistan give a notice of such intention to the registrar and publish a notice of such intimation at least in 2 daily newspapers circulating in the province or provinces in which such place or places of business are situated. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی فورن کمپنی ہے اور اپنا پلیس آف بزنس جو ہے اس کو بند کرنا چاہ رہی ہے پاکستان میں, تو کہا جا رہا ہے کہ پلیس آف بزنس بند کرنے سے 30 دن پہلے یہ ضروری ہے کہ کمپنی رجسٹرار کو اس بات کا نوٹس دیں اور بتائے کہ ہماری انٹینشن ہے کہ ہم پلیس آف بزنس کو یہاں پر ختم کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ جو انٹیمیشن ہے اس کو 2 نیوز پیپرز میں پبلش کرے, اور وہ جو نیوز پیپرز ہیں ان کی سرکولیشن جو ہے اس پروونس یا پروونسز میں ہو جس میں کہ اس کمپنی کے جو اسٹیبلشڈ پلیس آف بزنس یا اسٹیبلشڈ پلیسز آف بزنس جو ہیں وہ موجود ہیں. سیکشن 459 penalties. If any foreign company fails to comply with any of the provisions of this part, the company and every officer or agent of the company who knowingly or willfully authorizes or permits the default shall be liable to a fine which may extend to 5,000 rupees, and in the case of a continuing default to a further fine which may extend to 100 rupees for every day after the first part during which the default continues. یہ پینلٹی پورشن آ گیا. یہ پینلٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ پینلٹی جو ہوتی ہے یہ پنشمنٹ فار کانٹراوینشن آف لا ہے کہ اگر کوئی فورن کمپنی ہے اور وہ جتنی ہم نے پروویژنز ڈسکس کی ہیں لا کی
relating to the establishment of the place of business in Pakistan of foreign countries, اگر فورن کمپنی اس کو فالو نہیں کرتی, اس لا کے اگینسٹ جاتی, تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ کمپنی اور ہر وہ جو آفیسر جو کہ نوئنگلی اینڈ ولفلی شامل ہے ڈیفالٹ میں, ان کو فائن ہو سکتا ہے 5,000 روپے تک, اور اگر ڈیفالٹ کنٹینیو کرتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ 100 روپیز فار ایوری ڈے جو ہے وہ فائن امپوز ہوتا رہے گا. سیکشن 461 ایشو آف پروسپیکٹس. No person shall issue, circulate or distribute in Pakistan any prospectus offering for subscription securities of a foreign company or soliciting depositor of money, whether the company has or has not established, or when formed will or will not establish a place of business in Pakistan unless authorized to do so by the federal government under the Capital Issues Continuance of Control Act 1947 or as may be prescribed. یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک فورن کمپنی ہے اور کوئی شخص اس کمپنی کے بہاف پر پراسپیکٹس ایشو نہیں کرے گا, لوگوں کو کنونس نہیں کرے گا کہ وہ سبسکرائب کریں اس کمپنی کی سیکورٹیز میں, یا وہ ڈپازٹس کو حاصل کرنے کے لیے سالیسیٹیشن نہیں کرے گا جب تک کہ نہیں اس نے فیڈرل گورنمنٹ سے انڈر کیپٹل ایشو کنٹینیوس آف کنٹرول ایکٹ 1947 پرمیشن نہ لی ہو. تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو کنٹرول ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, کہ اگر کوئی کمپنی ایشو کرنا چاہتی ہے پراسپیکٹس, لوگوں سے انویسٹمنٹ لینا چاہتی ہے شیئرز کی شکل میں, ڈیبینچرز کی شکل میں, یا سالیسیٹیشن آف ڈپازٹ کی ایکٹیویٹیز کرنا چاہتی ہے, تو خواہ وہ کمپنی پاکستان میں اسٹیبلشڈ ہے یا نہیں ہے, اس کا پلیس آف بزنس اسٹیبلشڈ ہے یا نہیں ہے, تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی جب تک کہ فیڈرل گورنمنٹ سے اس کی اجازت نہ لی جائے. 462 ریسٹرکشن آن کنویسنگ فار سیل آف سیکورٹیز. No person shall go from house to house offering securities of a foreign company for subscription or purchase to the public or any member of the public. یہاں پر جو پابندی لگائی گئی ہے وہ کنویسنگ پہ پابندی لگائی گئی کہ ڈور ٹو ڈور نہیں جانا بھائی, کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاؤس ٹو ہاؤس آپ جائیں اور جا کے کہیں جناب یہ جو فورن کمپنی ہے آپ اس کے شیئرز جو ہیں, اس کے ڈیبینچرز جو ہیں وہ خرید لیں. Subsection 2, any person acting in contravention of subsection 1 shall be punishable with fine which may extend to 1,000 rupees. اور اگر کوئی شخص کنویسنگ کرتا ہے ہاؤس ٹو ہاؤس تو کہا جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ فائن ہو سکتا ہے جو کہ 1,000 روپے تک ہو سکتا ہے. Section 463 registration of charges. Subsection 1, the provisions of section 121 to 136, both inclusive, shall extend to charges on properties in Pakistan which are created and to charges on property in Pakistan which is acquired by a foreign company which has an established place of business in Pakistan. بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی فورن کمپنی ہے اور وہ کوئی پراپرٹی کو ایکوائر کرتی ہے which is subject to charge, تو کہا یہ جا رہا ہے کہ سیکشن 121 to 136 جو کہ ریگولیٹ کرتے ہیں مارگیجز اینڈ چارجز کو وہ بالکل اپلائی ہوں گے فورن کمپنی کے اوپر, اور یہ فورن کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ یہ چارجز جو ہیں اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ کروائے. سیکشن 464 نوٹس آف اپوائنٹمنٹ آف ریسیور. The provisions of section 137 and 138 shall mutatis mutandis apply to the case of all foreign companies having an established place of business in Pakistan. And the provision of section 230 shall apply to such companies to the extent of requiring them to keep at their principal place of business
in Pakistan the books of accounts required by that section with respect to money received and expended, sales and purchases made, and assets and liabilities in relation to its business in Pakistan. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جناب اگر کمپنی فورن کمپنی ہے اور اس کے جو معاملات اس طرح سے چلائے جا رہے ہیں کہ اس کے کریڈیٹرز جو ہیں وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں، تو وہ کورٹ کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ ریسیور کو اپوائنٹ کیا جائے تاکہ وہ ان کے جو فائنینشیل میٹرز ہیں ان کو لک آفٹر کرے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سیکشن 137 ہے اور 138 ہے وہ میوٹیٹس موٹینڈس اپلائز ٹو فارن کمپنیز، کہ جس طرح یہ سیکشن 137 اور 138 اپلائی کرتے ہیں لوکل کمپنیز کے اوپر، وہ اسی طرح جو ہیں وہ فارن کمپنیز کے اوپر بھی اپلائی ہوں گے. اس کے علاوہ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ سیکشن 230 کے تحت یہ ضروری ہے فارن کمپنی کے لیے کہ وہ اپنی رجسٹرڈ پلیسز کے اوپر، اپنے برانچ آفیسز کے اوپر یا فیکٹریز میں یا مائنز میں اپنا جو ریکارڈز ہے سیل کا، پرچیز کا یا جو بھی پروفٹ اینڈ لاس ایکسپینسز ہیں اس کے ریکارڈ کو مینٹین کریں. سیکشن 465 نوٹس آف لکویڈیشن ایٹسٹرا. If a foreign company having an established place of business in Pakistan goes into liquidation in the country of its incorporation, it shall within 30 days give notice thereof to the registrar and simultaneously publish a notice at least in 2 daily newspapers circulating in the province or provinces or the part of Pakistan not forming part of a province as the case may be, in which its place or place of business are situated, and furnish to the registrar within 30 days of the conclusion of the liquidation proceedings all returns relating to the liquidation and the liquidation account in respect of such portion of the company's affairs as relates to its business in Pakistan. یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک فورن کمپنی ہے اور وہ کمپنی جس کنٹری میں انکارپوریٹڈ ہوئی تھی وہاں پہ اس کی لیکویڈیشن جو ہے وہ ہو گئی ہے. تو اس فیکٹ کے متعلق اس کمپنی کو رجسٹرار کو بتانا ضروری ہے کہ لیکویڈیشن جو ہے وہ ہو گئی ہے. کتنے دن کے اندر اندر وہ اس فیکٹ کے بارے میں رجسٹرار کو انفارم کرے گی؟ تو کہا جا رہا ہے کہ ود ان 30 days آف دا ٹائم آف لیکویڈیشن وہ رجسٹرار کو بتائے گی کہ یہ جو کمپنی ہے اپنے اس کنٹری میں جس میں یہ انکارپوریٹ ہوئی تھی اس میں یہ لیکویڈیٹ ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جب لیکویڈیشن پروسیڈنگز کا کنکلوژن ہوگا اس کنکلوژن کے ود ان 30 days وہ کمپنی جو ہے وہ اس لیکویڈیٹڈ کمپنی کہ وہ اکاؤنٹس جو ریلیٹڈ ہوں گے اس کمپنی کے بزنس ان پاکستان کے بارے میں بھی جو ایک رپورٹ ہے وہ تحریری طور پر رجسٹرار کے پاس جمع کروانے کی پابند ہوگی. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے سیشن میں ہم نے جائزہ لیا کہ فورن کمپنیز جو ہیں وہ جب پاکستان میں آتی ہیں تو ان کو کون کون سی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ رجسٹرار کے پاس جمع کروانے. اگر کمپنی اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے پلیس آف بزنس تو نیچرلی جو ہمارا آرڈیننس ہے 1984 کا، کمپنیز آرڈیننس 1984 جو ہے وہ ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بھی جو ضوابط ہیں وہ تحریر کر چکا ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ جو ٹاپک ہے اٹ از آف سپریم امپورٹینس ایز یو نو کہ پاکستان جو ہے اس میں بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور آپ لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان ریگولیشنز کے ساتھ بھی کنورسنٹ رہیں جو کہ ایک فورن کمپنی کے اوپر لاگو ہوتی ہیں. ہم نے اس میں یہ بھی ڈسکس کیا کہ اگر کوئی چارجز کریٹ ہوئے ہیں پراپرٹی کے اوپر اور وہ پراپرٹی ریلیٹڈ ود کمپنی ہے تو کیا ان چارجز کا بھی رجسٹر ہونا اس آرڈیننس کے تحت ضروری ہے. تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہاں جی وہ رجسٹر ہونا ضروری ہے. نیم آف کمپنیز کے متعلق بھی ہم نے دیکھا کہ اگر فورن کمپنی ہے تو اس کے اوپر بھی وہی قواعد و ضوابط جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں جو کہ ایک عام لوکل کمپنی کے اوپر ہوتے ہیں. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ
today's topic. It is of supreme importance. آپ اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں ضرور پڑھیے گا. Now I would like to share with you a quotation in order to enhance your wisdom. The quotation is wonderful quotation. The whole object of education is to develop the mind. The mind should be a thing that works. تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی کہ جو ایجوکیشن ہے اس کا پرپز یہ ہے کہ مائنڈ کو ڈیولپ کیا جائے، اور مائنڈ ایک ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو کہ کام کرے ان ریئل سینس آف دا ٹرم. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ.